آج ہم سورہ مریم پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ واذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، مریم حضرت مریم کا، اذ انتبذت جب وہ الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکان شرقیہ ایک شرقی مکان میں، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ فاتخذت پھر اس نے کر لیا، من دونہم ان سے، حجابا پردہ، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح کو، فتمثل پھر اس نے مثل اختیار کر لی، لہا اس کے لیے، بشرن ایک انسان کی، سویہ کامل۔ یعنی حضرت مریم جب الگ ہو گئیں لوگوں سے، عبادت کی غرض سے یا غسل کرنے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے روح کو بھیجا۔ روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے حضرت مریم کے سامنے ایک کامل انسان کی صورت اختیار کر لی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ قالت انہوں نے کہا، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ پکڑتی ہوں، برحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، ان اگر کنتا ہے تو، تقیا کچھ ڈرنے والا۔ حضرت مریم کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے کچھ بھی ڈرنے والے ہو۔ یعنی وہ دیکھ کے ان کو ڈر گئی نا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم کا حجرہ وہاں پر تھا جہاں کوئی نہیں آ جا سکتا تھا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ تو جب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ ان سے ڈر گئی کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو، تو انہوں نے پھر آگے جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ قالا کہا، انما بے شک صرف، انا میں، رسول ربی کا تیرے رب کا قاصد ہوں، لاہب لکی تاکہ میں تجھے عطا کروں، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ڈر رہی ہیں تو انہوں نے کہا تم ڈرو نہ، میں وہ نہیں ہوں جو تم گمان کر رہے ہو، لیکن تمہارے رب کا قاصد ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اس نے کہا، یعنی حضرت مریم نے، انا یکون کہاں سے ہوگا، لی میرے لیے، غلامن کوئی لڑکا، ولم یمسسنی اور نہیں مجھے چھوا، بشر کسی انسان نے، ولم اک بغیا اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت مریم کہنے لگیں کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں خود بدکار ہوں، یعنی ظاہری اسباب تو موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس کی وجہ سے ان کو 9 ماہ کا حمل ٹھہر گیا تھا۔ یہ نہیں ہوا تھا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ تھا نا، تو ایک ہی دفعہ میں 9 ماہ کا حمل جو ہے ٹھہر گیا تھا، تیار ہو گیا تھا۔ قال كذلك قال ربك هو علي حي۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ قال کہا، كذلك اسی طرح سے، یعنی اسی طرح سے ہوگا، قال ربك آپ کے رب نے کہا ہے، هو علي حين وہ مجھ پر نہایت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، یعنی اس بچے کو، آیَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا اور ہے ایک کام، مقضیہ فیصلہ کیا جا چکا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ کذالک اسی طرح سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کون سا اسباب کی ضرورت ہے، وہ حضرت مریم جو ہیں وہ تو یہ بیان کر رہی ہیں نا کہ ظاہری طور پر تو اسباب موجود نہیں ہیں، میرا تو نکاح نہیں ہوا اور نہ میں بدکار ہوں، تو میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام
کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہیں، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بتائی تاکہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنائے، ایک معجزہ بنائے۔ معجزاتی طور پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف ماں کے بطن سے پیدا کیا، باپ کے بغیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنانی تھی، اور یہ ایک ایسا کام تھا جس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، یعنی یہ ابھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں اس کا فیصلہ کیا، یہ پہلے سے ہو چکا تھا، طے شدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہی ہونی ہے۔ فحملته فانبتت به مکانا قصیا، فحملته پس وہ حاملہ ہو گئیں، فانبتت به پس وہ اس کو لے گئی، مکانا قصیا دور دراز کی جگہ میں، یعنی جب وہ حاملہ ہو گئیں تو دور دراز کی جگہ پہ چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فأجاءها پھر لے آیا اس کو، مخاض دردزہ، إلى جذع النخلة کھجور کے تنے کی طرف، جذعی تنا، نخلہ کھجور کو کہتے ہیں۔ قالت انہوں نے کہا، یعنی حضرت مریم نے، یا لیتنی اے کاش میں، متو مر جاتی، قبل ہذا اس سے پہلے، وکنت اور میں ہو جاتی، نسیم منسیا بھولی بسری۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، موت کی آرزو کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے کر رہی تھیں کہ میں لوگوں کی نظروں میں آبدہ زاہدہ ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اس طرح کی نہیں ہوں، تو اب اس بچے کا میں کیا جواب دوں گی۔ تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اس قسم کی آرزو کر رہے ہیں، اور یہ فطری طور پر ہے۔ فطری طور پہ ہر انسان جو اس طرح کا پاکیزہ ہو اور جس کام میں وہ سچا بھی ہو اور کوئی جواب نہ دے سکے، کسی کو مطمئن نہ کر سکے، تو وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے حضرت مریم سوچ رہی ہیں اس وقت۔ یہ نہیں ہے کہ یہ خودکشی کرنا چاہ رہی ہیں اور اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی ہیں، یہ نہیں ہے، بس اپنی عزت کی وجہ سے نا، کہ میں کیا بیان کروں گی لوگوں کو، لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، میں اس بچے کے بارے میں کیا جواب دوں گی، تو اس کی وجہ سے سوچ کے تو پریشان ہو رہی ہیں۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فناداها پھر اس کو پکارا ہم نے، من تحتها اس کے نیچے سے، یعنی نیچے والی زمین سے، اللہ تحزنی کہ نہ تو غم کر، قد جعل ربکی بلا شبہ بنا دیا ہے آپ کے رب نے، تحت کی نیچے تیرے، سریہ ایک چشمہ، یعنی ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیچے جاری کر دیا ہے۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وہ گرائے گی تیرے اوپر کھجور تازہ پکی ہوئی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا پھر کھا اور پی اور ٹھنڈی رکھ آنکھیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پھر جب تو دیکھے انسان میں سے کسی کو، فَقُولِي پھر تو کہنا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا انی بے شک میں نے نظر مانی ہے، لرحمن رحمان کے لیے، صومن روزے کی، فلن اکلم اليوم پھر ہرگز بات نہیں کروں گی میں آج، انسیا کسی انسان سے۔ سریہ چھوٹی نہر یا پانی کا چشمہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی تھی حضرت مریم کے پاؤں کے پاس، اور کھانے کے لیے انتظام کر دیا کہ ایک سوکھا ہوا تنا تھا کھجور کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہلاؤ گی تو اس میں سے پکی تازہ کھجوریں جو ہے نا وہ گریں گی۔ تو آواز کس نے دی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، لیکن کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی تھی، خود سامنے نہیں آئے تھے پردے کی وجہ سے، تو دور سے آواز دی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، لیکن جب تم کسی کو دیکھو گی تو کہنا کہ میں نے تو چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، میں تو کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ان کے دور میں نا چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، زبان کا روزہ بھی ہوتا تھا، تو میں تو کسی سے بات نہیں کروں گی۔
میں نے تو نظر مانی ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ آئیں اپنی قوم کے پاس اس کو اٹھائے ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لقد بلا شبہ جئتی، تو لائی ہے، شیئا فریّا، بہت بری حرکت، یعنی تم نے تو بہت گناہ کا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیا، اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ یعنی ہارون کی بہن کہہ کر مخاطب کیا لوگوں نے حضرت مریم کو۔ ہارون سے مراد ہو سکتا ہے ان کا کوئی بھائی ہو جس کا نام ہارون ہو، یہ بھی ممکن ہے ہارون سے مراد جو رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی وہ ہوں، کیونکہ عرب لوگوں کی عادت ہے کہ نسبت پیچھے کی طرف جو آدمی ہوتا ہے شرف والا، اس کی طرف کر دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو کہہ دیا گیا کہ وہ ہارون کی بہن ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو کہا کہ تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، یعنی وہ تو بہت نیک اور پاکیزہ تھا، اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بس اس نے یعنی حضرت مریم نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی بچے کی طرف۔ قالوا، لوگوں نے کہا، کیفا، کیسے، نکلم، ہم بات کریں، من کانا، جو کوئی ہے، فی المہدی، گود میں، صبیہ، بچہ، لوگوں نے کہا ہم بچے سے کیسے بات کریں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ قالا، کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے عطا کی ہے کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنایا مجھے نبی، وجعلنی مبارکن، اور بنایا مجھے برکت والا، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کی ساتھ نماز کے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا اس نے مجھے، جبارا شقیا، سرکش اور بدبخت، والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں جی اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، قول الحق الذی، بات سچی جس میں، فیہ، اس میں، یمترون، وہ شک کرتے ہیں۔ یہ جتنی آیات پڑھی ہیں یہ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا ماں کی گود میں، اور یہ ساری باتیں بیان کی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کا کلام جو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر آخر میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی یہ ان کا قصہ ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کھول کے بیان کر دیا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لائق نہیں ہے، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، من ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما، پس بے شک صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ظاہری اسباب ہونے اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے،
جیسا کہ دنیا میں ہر کام کے لیے ظاہری اسباب چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ موجزانہ طور پہ ہوئی تھی، بغیر ظاہری اسباب کے۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے کوئی، یہ ساری اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ کے شان کے لائق ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ رب تمہارا، فَاعْبُدُوهُ بس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيم یہی راستہ سیدھا ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ پھر اختلاف کیا گروہوں نے، مِن بَيْنِهِمْ آپس میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہدی حاضری یوم عظیم بڑے دن کی، یعنی بڑے دن کی جو حاضری ہے اس دن کافروں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ویل ہلاکت اس کا ترجمہ ہے، اور ویل ایک جہنم کی وادی ہے، اس کو بھی ویل کہا جاتا ہے۔ احزاب سے مراد کیا ہیں؟ احزاب سے مراد یہاں اہل کتاب کے فرقے ہیں یا خود عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہود کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، ولد الزنا ہیں، استغفر اللہ، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ ابن اللہ ہیں۔ اس کے علاوہ نصارہ میں ہی ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ ثالث الثلاثہ ہیں، یعنی تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ہی ان کو ڈالتے ہیں کہ ان تینوں کو ملا کے اللہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس طرح ان کے مختلف فرقے ہیں۔ جو یہود ہیں انہوں نے افراد کیا، اور جو عیسائی تھے انہوں نے غلو کیا اپنے عقیدے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے۔ کافروں نے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور افراط و تفرید کی ہے، قیامت والے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اسمع بہم و ابصر کیا ہی خوب سننے والے، کیا ہی خوب دیکھنے والے، یاتوننا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون الیوم لیکن ظالم آج، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ افعال تعجب میں سے آتا ہے، اسمع بہم افعال تعجب ہے، یعنی کیا ہی خوب سننے والے ہوں گے اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا، بڑے دن کی حاضری ہوگی، تو کیا ہی خوب وہ سننے والے ہوں گے، بہت سنیں گے، بہت دیکھیں گے، سب کچھ ان کو سمجھ آ جائے گی، آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، کانوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے، اس وقت ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آج یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت یہ حسرت کریں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ اور وانذر اور ڈرائیں ان کو، یوم الحسرتی حسرت کے دن سے، اس جب قضی الامر فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، یعنی سب لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس دن سے انہیں ڈرائیں۔ قیامت کو یوم الحسرت کہا گیا ہے، حسرت اس لیے کہ سب لوگ ہی حسرت کریں گے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بدکار ہوں۔ نیک لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے کوئی ٹائم ضائع نہ کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی ہوتی، اور جو برے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے حسرت کریں گے ہی کہ کاش وہ ایمان لے آتے اور برائیاں نہ کرتے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا بے شک ہم ہی نَرِثُ الْأَرْضَ ہم وارث ہوں گے زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو اس پر ہے، وَإِلَيْنَا اور ہماری ہی طرف، يُرْجَعُونَ وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین پہ جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا وارث ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانی، ہمارے ساتھ جو جانی ہے نا وہ نیکیاں ہونی ہیں یا برائیاں ہونی ہیں جو ہم نے کی ہونی ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ بھی پیچھے والی جو آیت ہے یوم الحسرہ والی، اس کے ساتھ ہی ریلیٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں سے تم نے کچھ نہیں لے کے جانا، اس سے پہلے کہ یوم الحسرت آ جائے، یعنی حسرت کا دن آ جائے، وہ بڑے دن کی حاضری کا دن، اس سے پہلے اچھے کام کر لو۔ ایک حدیث ہے اسی سے مطابق ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں ہے کہ
موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اور دوزخیوں سے کہا جائے گا اے دوزخیوں، تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ یعنی جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو جو جہنمی ہوں گے وہ پھر حسرت کریں گے اور کہ کاش ہم ایمان لے آتے، کاش ہم نیک کام کر لیتے۔